اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کے تعلق سے تفصیل سے گزشتہ درسوں میں بات آ چکی ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ قرآن اور رسولوں پر ایمان اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں چند شخصیات کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ انبیاء اکرام، رسول، جن کی زندگی کا مقصد لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانا، اللہ تعالیٰ کی بات دوسروں تک پہنچانا، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کی فلاح و بہبودی، کہ لوگ دنیا اور آخرت میں اطمینان کی زندگی گزاریں، لوگ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، اس عزم کو لے کر، اس فکر کو لے کر اپنی زندگی انہوں نے ختم کر دی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ آپ قرآن مجید میں انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی دعوت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں۔ سارے لوگوں میں، سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے انبیاء علیہ السلام، یہ وہ انسانی تاریخ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کی نجات ہو، لوگوں کو دنیا اور آخرت کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ہر قوم میں بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے الا یہ کہ اس میں ایک ڈرانے والے کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت، ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے ہمارے ترکے کا وارث نہیں بنتے ہیں۔ ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ میراث ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، غریبوں کو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہر آدمی کے رشتہ دار اس کے ترکے کے مالک ہوتے ہیں، میراث کے مالک ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے میراث کا مالک کون ہوتا ہے؟ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ما ترکنا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارے بچے، ہماری بیویاں اس کے وارث نہیں ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اس طریقے سے گزرتی ہے، صرف انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ کا پیغام وہ قوم تک پہنچائیں، قوم کو کسی بھی طریقے سے بچائیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، 950 سال، 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے میری قوم کو دن اور رات دعوت دی، دن اور رات، لوگوں کے سامنے پبلک میں دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور آہستہ سے ان کو دعوت دی، الگ سے تنہائی میں مل کر ان کو دعوت دی۔ علماء اس کی تفسیر بتاتے ہوئے سورہ نوح کی اس آیت کی وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، کہ میں نے ان کے ساتھ سرگوشی کی اور آہستہ سے دعوت دی۔ علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہر ایک کے گھر جاتے تھے، گھر جا کر دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اتنی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، محنت کی، لوگوں نے ان کی دعوت نہیں قبول کی۔ حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت کے دن کچھ انبیاء آئیں گے، ان کے ماننے والے ہوں گے، کچھ انبیاء آئیں گے، ان کے ماننے والے ایک ہوں گے، دو ہوں گے، کچھ ایسے انبیاء بھی آئیں گے ان کے ماننے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، للہیت اور اخلاص کی مثال ہیں یہ انبیاء علیہم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو نبی اور معمولی انسان رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ایک نبی اور معمولی انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں ایک غلام جیسے کھانا کھاتا ہے ویسے کھانا چاہتا ہوں، اور آپ اکڑوں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی مثال، آپ ان کی دعوت ذرا دیکھیے۔ کسی نبی نے اپنی طرف دعوت نہیں دی، اللہ کی طرف دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید، کسی نبی نے حکومت کی دعوت نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ مجھے حکومت دے دو، میں ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، نہیں، دعوت دی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے خالق حقیقی سے جوڑیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، ان کی شخصیت سے نہیں جوڑتے تھے۔ یہ انبیاء کی دعوت کی خصوصیت آپ دیکھیے، سورہ ہود میں، سورہ قصص میں، بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت ایک ہی بات دیگر ذکر کی، ہم نے فلاں کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، فلاں کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، انہوں نے یہ دعوت دی۔ اور انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کی مصیبت کو وہاں سے معاشرے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس قوم میں جو بڑی برائی ہوتی ہے اس برائی کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم میں ناپ تول میں کمی کی بیماری، اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ نہیں، یہ بہت حرام ہے، لوگوں کے مالوں میں ناپ تول میں کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کی طرف روکا۔ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس سے روکا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جی مردوں سے اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتی تھی، لوط علیہ السلام نے اس برائی سے روکا۔ آپ دیکھتے جائیے، ایک ہی بات دیگر مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ہر نبی سب سے پہلے ایمان کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دعوت دیتے ہیں تو معاشرے میں جو برائی ہوتی ہے اس برائی کو نکالنے اور اس برائی کو پاک کرنے اور ظلم سے بچانے کی طرف ان کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا میرے بھائیوں ایمانیات کا ایک اہم رکن ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی نہیں جاتی، لیکن رسول اس کو نئی شریعت دی جاتی ہے، زمانے کے حساب سے نئی شریعت دی جاتی ہے، نیا قانون دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو سسٹم تھا اس کا ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شریعت نازل فرماتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ اس سے بہتر یہ فرق ہے کہ نبی اپنے ہی ماننے والوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول ایک غیر مسلم کافر قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ رسول ایک غیر مسلم کافر قوم کی طرف ان کی دعوت دینے کے لیے، ان کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور نبی مسلمان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مسلمان قوم میں جو بگاڑ آ جاتا ہے، جو خرابی آ جاتی ہے، اس خرابی کو نکالنے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ اور رسول اور نبی میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے، اور آج بھی
قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سورہ یونس میں یہی بتایا گیا، بلکہ سورہ توبہ میں یہی بتایا گیا آخر میں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، میں اسی کو فالو کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ تو دعوت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ فکری باتیں، بیکار قصے اور کہانیاں، جھوٹی باتیں اور نعوذ باللہ کیسی باتیں، اتنے صفحات لکھتے ہیں کتابوں کی، قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہیں 4000 صفحات، اور اس میں مشکل سے 40 حدیث بھی نہیں ہے۔ وحی کے علاوہ اگر کسی اور چیز کے ذریعے اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ کی دعوت بالکل غلط ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کا مطلب علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اس کے ذریعے میں دعوت دے رہا ہوں، اپنی طرف سے اپنی باتیں نہیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی ائمہ کا طریقہ تھا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا تو اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ کہتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات بولوں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو قرآن اور حدیث یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اسی کی روشنی میں انسان کو عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، لوگوں کے عادت و اطوار نہیں دیکھنا ہے، اپنی جماعت کے بڑے لوگ جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ انبیاء کی دعوت کا یہی طریقہ تھا، اور اسی طریقے سے انبیاء کام کرتے تھے، اور ان کے ماننے والوں پر بھی یہی فرض بنتا ہے کہ اگر دعوت دیں، دین سیکھیں، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتنبیہ، کہتے ہیں علم کیا ہے، دین کا علم کیا ہے بھائی، دین کی باتیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہے معلوم ہے؟ دین کا علم یہ ہے اللہ کی بات، قرآن میں اگر ہے اللہ کی بات، وقال الرسول، حدیث کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ علم ہے۔ قال الصحابہ، صحابہ نے فرمایا، یہ علم ہے۔ لیس بالتنبیہ، لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، لوگوں کو مناظرات کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے انسان جو ہے حق نہیں پہنچتا، حق تک نہیں پہنچتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کے ذریعے انسان حق تک پہنچ جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ کئی مرتبہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اور ہر مرتبہ ہارنے کے باوجود یہی کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے، اناؤنس کرتے ہیں ٹی وی میں، انٹرنیٹ میں، اور اندر جا کر جب جھولی میں ڈاک دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ لوگوں کے سامنے ہارے۔ قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے جو صحابہ کے خلاف صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ایک مشرک بریلوی کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ہار گئے، کئی چیزوں میں ہار گئے کیونکہ ان کے پاس بیسک عربی زبان نہیں تھی، اور اعلان کیا، شرمندہ ہو کر کہنے لگے کہ نہیں ہم جیتے ہیں۔ دسیوں مناظرے ڈیبیٹ ہو گئے۔ ڈیبیٹ سے حق کو پہچانا نہیں جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن نے کہا، کہو تمہارے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل پیش کرو، پروف پیش کرو۔ کہاں سے؟ اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ آج یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقلد ہیں، صحابہ کے مقلد ہیں، فلاں کے مقلد ہیں،
آج 1400 سال کے بعد ایک انسان جس کو عربی صحیح طریقے سے نہیں آتی، جس کو سوا دین کا علم نہیں ہے، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور اندھے بن کر پٹی باندھ کر اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور جو کچھ کہتا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہے۔ وحی کی روشنی میں کہاں دعوت ہوئی؟ قرآن اور حدیث کی کہاں اتباع ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر قرآن سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو نعوذ باللہ وہ حدیث جو ہے ریجیکٹڈ ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا سکتی ہے؟ اور یہ رسول کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہ کون کہہ سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث قرآن کریم کے آیت سے ٹکرائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات قرآن کے خلاف بولیں؟ استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ کا فرق ہے۔ جی ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ، ورنہ حقیقت میں کوئی تعارض، کوئی کنٹرڈکشن تو میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کی دعوت، ان کا عمل آپ دیکھیں، ان اتبع الا ما یوحى الی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے اے محمد یہ میرا حق نہیں پہنچتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنے طرف سے بدلوں۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اے محمد اس شریعت، یہ قانون بنانا، شریعت بنانا، آرڈر دینا، یہ کائنات کو چلانا، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اے اس معاملات، یہ قانون بنانا، یہ شریعت بنانا، اس میں آپ کا کوئی حق نہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اور بعد بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی شریعت ہے، اللہ ہی کا آرڈر ہے۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں، یہ ہمارے دلوں میں جاگوزی ہونا چاہیے کہ شریعت اور دین جو ہے وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سمجھا ہے، یہی وہ دین ہے، اور صحابہ نے، انبیاء علیہ السلام نے اسی دین کو دوسروں تک پہنچایا۔ انبیاء کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنوں بھیجا ہے الا رجالا نوحی الیہم انہ لا الہ الا انا فاتقون، ہم نے ہر قوم میں مردوں کو بھیجا ہے، عورتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو اللہ نے جو کچھ ان کو حکم دیا وہ بتا دیا، ان کے دعوت کا کام انہوں نے کر دیا، اللہ کی امانت کو پہنچا دیا، اور نبیوں کے بارے میں بہت عزت اور احترام کرنا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ جنہوں نے انجانے میں غلطی کی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو انبیاء، جن انبیاء نے حکومت اسلامی سسٹم قائم نہیں کیا، اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں کیا، وہ اپنی مشن میں ناکام رہے۔ استغفر اللہ۔ کسی نبی کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نبی کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انبیاء نے اسلامک اسٹیٹ قائم نہیں کیا وہ جو ہے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے؟ استغفر اللہ۔ ہر نبی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی عبادتوں کا، ان کے تقوی کا ذکر کرتا ہے، ایک ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے، کتنے بہترین بندے تھے وہ ایوب علیہ السلام، جی شکر گزار بندے تھے، صبر کرنے والے بندے، ایک ایک نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور انبیاء کے مقام جن کو اللہ نے چنا، ہم کون ہوتے ہیں ان پر کلام کرنے والے یا ان پر ایک اعتراض کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انہوں نے ان کی دعوت کو پہنچایا، وہ انسان تھے، مخلوق تھے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو چلانے میں، کسی کو جنت میں کسی کو دوزخ میں پہنچانے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے جنت دیتا ہے، جسے چاہے دوزخ دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے انبیاء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔
ان کی مدد کرتا ہے اور انجام انہی کا ہوتا ہے، آخر میں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور کچھ رسولوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 رسول آئے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں آتا ہے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور بعض علماء نے انبیاء کی رسولوں کی حدیث کو کہا ہے کہ حسن ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔ تو بہرحال بہت سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجا۔ ان انبیاء میں 5 انبیاء ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ان 5 انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا خاص طور پر۔ اس سے علماء نے کہا کہ اولو العزم یعنی بڑے پختہ یقین والے، جی یہ ان انبیاء کا دوسرے انبیاء کے مقابلے میں بہت بڑا مقام ہے، اور ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام 2 بڑے محترم اور اللہ تعالیٰ کے خاص دوست ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ۔ موت سے پہلے آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خاص دوست بناتا، لیکن میرا خاص دوست اللہ تعالیٰ ہے، دنیا میں میرا کوئی خاص دوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا خاص دوست ہے، خلیل الرحمن، میں رحمان کا خلیل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں سارے انبیاء میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1000 سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، معجزات 1000 سے زیادہ معجزات، میراکلز، بے شمار معجزات آپ پڑھتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1 نہیں 2 نہیں، بے شمار۔ اور دلائل النبوہ، نبوت کے معجزات کے نام سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جی تقریباً 12 جلدوں سے زیادہ کتاب لکھی، 12 والیوم سے زیادہ، اتنی بڑی کتاب جی کہ انبیاء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا کی گئی ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور اسی وقت خضر علیہ السلام کو ایک جزیرے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ خضر علیہ السلام کی دعوت اس جزیرے کے لوگوں کے لیے تھی۔ جی خضر علیہ السلام ولی نہیں تھے، سچے قول صحیح قول کے مطابق وہ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی۔ جی خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ولی نہیں۔ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ خضر علیہ السلام کے واقعے کو لے کر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے، سورہ کہف کا جو واقعہ ہے، تو خضر علیہ السلام نے کچھ ایسے کام کیا اللہ کے حکم سے جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ تو اس واقعے کو لے کر صوفی لوگ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے بہتر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے سورہ کہف میں یہ کہا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، کہ جو بھی میں نے کیا یہ میری مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے کیا، یہ جو بھی کیا میں نے وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ خضر علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن کریم وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، قرآن میں کہتا ہے ہم نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ وہ علم کیا تھا؟ علم نبوت۔ تو خضر علیہ السلام بیک وقت ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی، فرعون کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور خضر علیہ السلام ایک الگ جگہ پر ایک جزیرے میں، جہاں موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سفر کر کے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ایک ہی زمانہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سارے انبیاء کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے،
کالے گورے کی طرف بھیجے گئے، عرب اور نان عرب کی طرف آپ بھیجے گئے، آپ کی دعوت سارے لوگوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، موسیٰ بھی میری پیروی کرتے، موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب آئیں گے تو ایک امتی بن کر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ عیسیٰ ایک نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، جی بنو اسرائیل کے نبی جو تھے وہ نبی کے طور پر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب آئیں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ پہچان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے، نماز کی امامت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ایک فرد، اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، میں امامت نہیں کروں گا۔ امامت نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے، انسان اور جن، سارے انسان اور جن۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا اور اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، الا دخل النار، وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو ضرور دوزخ میں جائے گا۔ میری دعوت پہنچی کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور اس پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ضرور وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اگر کہتا ہے کافی نہیں ہے، جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی مثال ہے، جو عمارت پوری طریقے سے مکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی اچھی عمارت ہے، لیکن کاش وہ اینٹ جو رکھی نہیں گئی وہ رکھ دی جاتی اور عمارت پورا ہو جاتا، پرفیکٹ ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب عمارت، نبوت کی عمارت پوری طریقے سے مکمل ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے انبیاء آئیں گے، 30 نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے 30 لوگ آئیں گے، یہ جھوٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، اسود عنسی کذاب، مسیلمۃ الکذاب اور ایک عورت سجاح نام کی عورت، جھوٹی عورت، ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین کتاب عطا فرمائی، سب سے بہترین شریعت عطا فرمائی، قرآن کریم، جو ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، سب سے بہترین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں میں 70 امتوں میں تم 70ویں امت ہو، یعنی انسان کی تاریخ کو اگر 70 امتوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہود یہ قوم، عیسائی یہ قوم، اور مجوس یہ قوم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ قوم، تو یہ قوم جو ہے 70ویں امت، اس کو ختم کرنے والے یہ آخری امت تم ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی، کہا آپ ایک گنبد میں تھے، آپ نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحابہ سے پوچھا کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم جنتیوں میں 1/4 تمہاری تعداد رہے، امت مسلمہ کی تعداد جنت میں جانے والوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اس میں 1/4 کس کی تعداد؟ امت محمدیہ کی تعداد۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت سے لے کر
پوری دنیا کی تاریخ میں امت محمدیہ کی جنت میں جانے والوں کی تعداد کتنی تعداد ہے؟ امت محمدیہ 1/4۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم پسند کرو گے تم امت محمدیہ کی تعداد جنت میں 1/3 رہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ مسلمان امت محمدیہ جنت میں جنتیوں کی تعداد میں 1/3 تعداد جو ہے امت محمدیہ رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری تعداد جنتیوں میں آدھی تعداد رہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نفس کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں آدھی تعداد تمہاری ہوگی۔ اور آپ نے کہا یاد رکھو جنت میں صرف مسلمان ہی جا سکے گا، اسلام والا جس کے پاس ایمان ہے وہی جا سکے گا، اور تمہاری مثال مشرکوں میں ایسی ہے جیسے ایک کالے بیل میں کہیں کہیں سفید بال ہوتے ہیں، ویسی تمہاری مثال ہے، بہت کم۔ اور دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد کے بارے میں آپ نے کہا کہ 1000 آدمیوں میں ایک آدمی جنت میں جائے گا، اور 999 پر 999 آدمی دوزخ میں جائیں گے، 999 دوزخ میں جائیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں اس حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی قوم جائے گی زیادہ، ان کی تعداد جس طریقے سے چونٹیوں کے بستی میں اگر آپ چلے جائیں تو ہر طریقے سے چونٹی نکلتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ نکلیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی جو قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے سردار ہوں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے قبر جہاں جس شخص سے ہٹے گی، قبر کی مٹیاں ہٹیں گی اور جو قبر سے اٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے اللہ کے پاس سفارش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے جن کی سفارش قبول کی جائے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ شفاعت عظمی، سب سے بڑی سفارش، کہ قیامت جب ہوگی لوگ کھڑے ہوں گے گناہوں میں، سورج ان کے سر پر ہوگا، اور ہر آدمی اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں۔ اور وہ دن، قیامت کا دن، اس کی مدت کتنی لمبی ہوگی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پریشان ہو کر لوگ جائیں گے، ایک ایک نبی کے پاس جائیے، اللہ سے سفارش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اے اللہ تو آ کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اور جھنڈا، حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا دیا جائے گا، اور یہ ایک انسان کو دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، تعریف کا جھنڈا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور کہا کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور ایک وسیلہ، ایک مقام ہے انسان کو، جو سب سے بڑے معزز جو انسان ہوں گے اللہ کی نظر میں، وہ مقام اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اذان دی جائے تو مؤذن جیسے کہتا ہے ویسا کہو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور کیونکہ مجھ پر اگر کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اس کے لیے رحمت بھیجتا ہے، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وہی دعا کرتے ہیں جی۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ محمد الوسیلۃ والفضیلہ، وسیلہ وہ مقام ہے، حدیث میں نبی کریم صاحب فرماتے ہیں کہ وسیلہ ایک مقام ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔
اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا میں انشاءاللہ اس کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت اس کے لیے ہو جائے گی۔ یہ کچھ خصوصیات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہم لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔